خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، پورا سسٹم ایک شخص کو گرانے کے لیے جو ہے وہ درپے ہے، اور وہ ایک شخص جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی پوری عوام کی دلوں کی دھڑکن بن چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ آج انہوں نے ایک بیان دیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور آج عدالت میں بہت بڑا دن تھا. آج عدالت میں کیا کارروائی ہوئی بلے کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے یمن میں جو امریکہ نے اور انگلینڈ نے جو بمباری کی ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے، 266 میں سے 233 حلقوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سسٹم جس ایک شخص کو ہٹانے کے لیے اس وقت بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ زیادہ پاورفل، زیادہ مضبوط ہو کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی. ایک تو انہوں نے یہ بات کی تھی جو کہ علیمہ خان نے کچھ دن پہلے آپ نے سنی، کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ اگست 2022 میں ان سے یہ کہا تھا کہ اگر رجیم چینج آپریشن جو ہے اس سے آپ ہٹ جائیں تو آپ کو 2/3 اکثریت دے دیں گے، ورنہ آپ کو صرف 30 سیٹوں تک جو ہے وہ محدود کریں گے. آج عمران خان نے ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ میسج دیا گیا ہے، مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ہماری بات مانیں گے تو کیسز معاف ہو جائیں گے. نواز شریف، مریم نواز، زرداری، شہباز شریف کی اربوں روپے کی کرپشن معاف کر دی گئی. بتانا چاہتے تھے کہ ہم جب چاہیں کسی کو بھی ڈرائی کلین کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ عمران خان صاحب کا اشارہ جو ہے وہ GHQ کی طرف ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے. ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے. اور خان صاحب نے مزید کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رجیم چینج کرنے والوں کو ایکسپوز کرنے کی. چھوٹی سی ایلیٹ قانون کے اوپر بیٹھی ہے. خان صاحب نے کہا یہ آپ کے سامنے جنگل کا قانون ہے. تو خواتین و حضرات، اب تو بات جو ہے وہ بہت کھل کر ہو چکی. عمران خان نے دی اکانومسٹ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات کی تھی، پھر اس کے کچھ دن کے بعد جنرل باجوہ والی بات کی، اور آج بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ میسیجز خان صاحب کو پہنچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے انہوں نے اس سے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب کا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک خود مختار ریاست بنانا ہے، ایک آزاد ریاست بنانا ہے، جہاں کے فیصلے خود پاکستانی جو ہے وہ کریں گے. خواتین و حضرات، عدالت آج لگی رہی، اور وہی آپ کے سامنے جو ہے وہ بینچ آپ کے سامنے تھا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، مسرت ہلالی صاحبہ اور محمد علی مظہر صاحب تھے. بہت انٹرسٹنگ دن رہا آج بلے کے حوالے سے. اور اگر آپ یہ جو آج سماعت ہوئی، اگر اس کا سٹارٹ دیکھیں تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کو، آپ کو اگر یاد ہوگا تو عقاب اور یا شاہین کا جو ان کے پاس وہ جو انتخابی نشان تھا وہ الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا. آج جس وقت عدالت شروع ہوئی تو پہلا کیس جو ہے وہ انہی کا لیا گیا، اور اس میں انہوں نے چیف جسٹس نے جو ہے، ایک تو وہ جس وقت آئے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس جو ہے ان میں رعونت اور ان کا لب و لہجہ جو ہے اس میں تکبر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تو وہ جو وکیل صاحب آئے تھے انہوں نے ماسک ایک پہنا ہوا تھا، تو سب سے پہلے تو ان کو جھاڑ پلائی کہ یا تو آپ ماسک پورا پہنیں یا اتار دیں، اور آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. تو وہ بیچارے پہلے سے ہی ششدر ہو کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو خیر ادھر فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ آج ونر قرار پایا. یعنی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا کہ عقاب کا نشان واپس لے لیا گیا مشرف صاحب کی پارٹی کا. خود مشرف صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دی تھی. ان کی موت کے بعد جو ہے وہ سزائے موت جو ہے ان کی برقرار رکھی تھی. اس کے بعد باری آتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے وکیل کیا، اور بہت مہنگا والا وکیل کیا. مختوم علی خان صاحب ساری دنیا جانتی ہے. اور میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو یہ وکیل کیا اس کی جو فیس ہے وہ آپ کے اور ہمارے پیسوں سے جانی ہے. اب کیسی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے پیسے ہمارے ہی خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. ہمارے خلاف اس طرح کے میجورٹی جو عوام کی ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے.
اور الیکشن کمیشن خود عمران خان کے خلاف کھڑا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ خرچہ ایسے ہی کیا کیونکہ آج جس طرح کے ریمارکس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو باتیں کر رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ وہ خود ہی وکیل ہیں، اور الیکشن کمیشن کے تو اصل ڈیفینڈنگ جو لائر ہیں وہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. تو وہ مصرع آ گیا ذہن میں کہ بنے ہیں مدعی بھی منصف بھی ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو آج وہ یہ مصرع جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. خیر، آج جس وقت کارروائی شروع ہوئی تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے آ کے بات چیت شروع کی. انہوں نے آ کے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کرائے ہیں. اور پھر بات ہوئی کہ جی کہ الیکشن کمیشن کا جو آئین ہے اس کو پڑھا گیا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ جو آئین ہے اس کو پڑھا گیا، اور پھر اس کے بعد آئین پاکستان کو بھی سامنے رکھا گیا. تو ساروں کی تشریحات جو ہیں وہ ہوئیں. تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جو الیکشن کے لیے جو ایک پورا ٹریبیونل بنتا ہے 5 رکنی ممبرز کا یا 7 رکنی ممبرز کا، وہ پورا نہیں کیا، اور صرف ایک نیاز اللہ خان جو ہیں ان کو جو ہے وہ فیڈرل الیکشن کمشنر یا چیف الیکشن کمشنر کہہ لیں وہ بنایا ہوا تھا. تو اس کے بعد حامد علی خان صاحب وہاں موجود تھے. آج ان کو جو ہی وہ ڈائس پہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ میری تیاری نہیں ہے تو آپ یوں کریں کہ پیر کو جو ہے وہ سماعت رکھ لیں. اب اس پہ پاکستان تحریک انصاف اور خود ہم لوگ بڑے حیران تھے کہ اتنا امپورٹنٹ ایک ایک مقدمہ ہے اور پوری قوم کو رات کو نیند نہیں آئی. تو حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تیاری نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ بڑا انہوں نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ کھیلا. اب کل الیکشن کمیشن نے فائنل اناؤنسمنٹ کرنی ہے اور فائنل جو سمبلز ہیں، جو انتخابی نشان ہیں، وہ امیدواروں کو الاٹ کرنے ہیں. تو قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا نہیں، ہم آج بھی اور کل بھی عدالت لگائیں گے، پرسوں بھی عدالت لگائیں گے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ فوراً سے پہلے ہم نے کرنا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر کی جس وقت بات ہوئی، نیاز اللہ خان صاحب کی بات ہوئی، تو اس پہ وہ وہاں پہ موجود تھے خود. اور خود حامد خان صاحب جس وقت آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے جو ہے وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن پورے تھے. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے کاغذ چاہیے، میں دستاویزی ثبوت مانگتا ہوں. تو وہ آج نہیں پیش ہو سکے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمشنر نے، جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ جی ان اپوزڈ جو ہے وہ تمام لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا. اس پہ سب لوگوں نے کان اس طرح کھڑے کیے جس طرح پتہ نہیں کون سی بات ہے. قاضی فائز عیسیٰ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں، اور وہ جو دائیں بائیں ججز بیٹھے ہوئے تھے، مسرت حلالی صاحبہ اور محمد علی مظہر صاحب، وہ بھی اسی پاکستان کے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے موروثی سیاست کو ختم کرنے کا جو ہے وہ آغاز کیا پاکستان میں. انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ یہ جو ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، آپ دیکھیے کہ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے چچا اور چچے سے بھتیجا، اور ان سے باہر یہ سیاست نہیں نکلتی. آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے؟ آپ نے کبھی سنا کہ نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے؟ تو صرف جو ہے وہ گھما پھرا کے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بوگس طریقے کے ساتھ، جہاں پہ باقی کیسز میں پھنسایا ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ گھماتے جا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا جی ان اپوزڈ. تو ان اپوزڈ کی جس وقت بات کی تو پوری لسٹ ایک سامنے آ گئی سوشل میڈیا پہ کہ کس طرح نون لیگ کے سارے جو لیڈرز ہیں ان کو کس طرح ان اپوزڈ جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا. عمران خان نے تو 2022 میں جب انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے، اس کی فوٹیج بھی آج آ گئی سوشل میڈیا پہ. خود عمران خان صاحب کی تقریر بھی آ گئی، اس کا حوالہ بھی دیا. اور جو وکیل تھے وہ جھوٹ بولتے رہے عدالت کے ساتھ. پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ان کے الیکشنز ہوئے ہی نہیں ہیں، 2022 میں بھی نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ادھر سوال آیا کہ جی یہ بتائیں کہ وہ اسلام آباد میں ہوئے؟ انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں ہوئے. تو خود ہی اپنی باتوں میں جو ہے ان کا تضاد ہے. اب اس کے بعد باری آئی اس کیا کہنا چاہیے، نمک حرام زیادہ بہتر لفظ ہے، اکبر ایس بابر کی. تو چیف جسٹس نے پوچھا کیا یہ پائنیئر ممبر ہیں؟ اور ادھر سے مختوم صاحب نے بھی یہی بتایا کہ جی یہ پائنیئر ممبر ہیں، جس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ جی یہ پائنیئر ممبر ہیں.
تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ کتنے پائنیئر ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو انہوں نے کہا جی کہ 8 سے 10 یا 12 لوگ تھے. حامد صاحب نے کہا کہ میں خود بھی ہوں. لیکن اس کے بعد اظہر مشوانی نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ واضح کیا کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف بنی تھی اپریل 1996 میں، تو اس کے 7 فاؤنڈنگ ممبرس تھے، بانی جو رکن تھے. ان میں عمران خان صاحب پہلے نمبر پہ تھے، پھر نعیم الحق مرحوم جو عمران خان صاحب کے ساتھ آخری وقت تک رہے، اپنے آخری وقت تک رہے. اور اس کے بعد جو اگلا نام تھا وہ محمود حسین کا تھا. نوشیروان برکی تھے اس میں، اور محاید حسین تھے. اس کے علاوہ احسن رشید صاحب تھے. تو یہ کچھ نام تھے جو کلیریفائی کیا کہ یہ جو ہے یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کارکنوں میں سے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر یہ بات شروع ہو گئی کہ جی آپ نے یہ الیکشنز جو ہیں یہ پشاور میں کیوں کرائے ہیں. یہ بات پوچھی مسرت ہلالی صاحبہ نے. انہوں نے بولا جی وہ آپ نے وہ کیوں پشاور کیوں سلیکٹ کیا. وہ پشاور کیوں سلیکٹ کیا؟ پشاور بھی پاکستان کا حصہ ہے. اگر وہاں پہ ہو گئے الیکشنز تو اس میں کیا بات ہے. وہ رانو گڑھی چمکنی کا ایک علاقہ ہے جی، کہ وہاں پہ آپ نے الیکشنز کرائے. اور پوچھا کہ جی آپ نے لوگوں کو نوٹیفائی کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے ساری بات سب کو انفارم کیا تھا اور پراپرلی جو ہے وہ سارا کچھ ہوا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ پاکستانی تاریخ کا یہ بھی ایک پہلا ہی انوکھا ہی واقعہ ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی پہ پکڑا ہوا ہے. پھر اکبر ایس بابر کے جو وکیل وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ان سے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے یا آپ خود ہی جو ہے یہ اپنی پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں. تو انہوں نے خیر وہاں پہ قسمیں شسمیں اٹھائیں کہ جی میرے پیچھے جو ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے. تو اس کے بعد جناب مزید اس میں کیا باتیں ہوئیں. پرویز مشرف والا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا. پھر اوور آل جس وقت ساری کارروائی جو ہے وہ ہو رہی تھی تو ایٹ دا اینڈ حامد علی خان صاحب کو یہ بولا کہ آپ نے کل 10 بجے جو ہے وہ آ کے اپنے دلائل دینے ہیں. تو انہوں نے حامی بھری اس بات پہ. اور اینڈ اس بات پہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کے دلائل جب مکمل ہوئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ نقطہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس پہ جو ہے اب مدعا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کل بڑا زبردست بھرپور موقع ہے. شواہد آلریڈی آن لائن اتنے شواہد موجود ہیں، اتنی چیزیں موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ کل جو ہے اڑا سکتے ہیں. خود حامد خان صاحب نے آج چیف جسٹس صاحب کو ایک بڑے امپورٹنٹ نقطے پہ پکڑا. انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکا کیونکہ کچھ عدالتی فیصلے آلریڈی موجود ہیں کہ اگر کسی ادارے کے خلاف عدالت سے فیصلہ آ جائے تو وہ اس کی اپیل میں نہیں جا سکتا. اس پہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اس پہ ان سے بحث کی، لیکن حامد خان صاحب نے کہا کہ وہ اس پہ بھی کل جو ہے وہ دلائل دیں گے. اور اس کے بعد جناب یہ تو کچھ فیصلے تھے، جو کچھ باتیں تھیں جو اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں ہوئیں. اور اب کل صبح 10 بجے جو ہے وہ مزید بات ہوگی. کل کا دن امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے کہ جو امیدوار ہیں ان کو نشان الاٹ کرنے ہیں. دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کا بھی ذکر آج اس سپریم کورٹ میں ہوتا رہا جی کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ پورے پاکستان پہ کس طرح لاگو ہوگا. وہی سارا نیریٹو جو کچھ دن پہلے چل رہا تھا، لیکن اس پہ کچھ زیادہ جو ہے وہ بات اس طرح کھول کے نہیں ہوئی. کل جو ہے وہ اصل عقدہ کھلے گا کہ کس طرف جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو کل صبح 10 بجے جو ہے اس کی سماعت ہے. دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ میں آج پشاور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے الیکشن کمیشن کو. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ جو فیصلہ آیا تھا ان کا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کا ان کو جو سرٹیفکیٹ تھا وہ اپنی ویب سائٹ پہ نہیں چڑھایا، تو توہین عدالت کا وہ معاملہ وہاں پہ چلے گا. دوسرا، اور اس کی سماعت جو ہے وہ اب 16 جنوری کو الیکشن کمیشن کو ادھر بھی حاضر ہونا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اے این پی کے وہ جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے پشاور کے چیف جسٹس کے خلاف جو زبان استعمال کی تھی، ان کو دھمکیاں دی تھیں، زندگی کی دھمکیاں دی تھی.
تو اس پہ ان کو جو ہے عدالت طلب کیا ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے رکن تھے, انہوں نے شکایت کی تھی, اور اس کے بعد ان کو احاطے سے اٹھا لیا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی آج جو ہے وہاں پہ معاملات ہوئے, اور دو رکنی بینچ نے یہ وہاں پہ سماعت کی, اور آئی جی کو اور پولیس والوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی کہ دوبارہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب عطیم حضرات, اب دوسری طرف کیا ہوا؟ اب دیکھیں, ایک طرف عمران خان کو آفر ہو رہی ہے, دوسری طرف بلے کا نشان لیا جا رہا ہے یا اس حوالے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے, تیسری طرف جو ہے اب سینٹ میں ایک اور قرارداد منظور کرائی گئی, اور وہ بھی کم و بیش اسی طرح ہی منظور کرائی گئی کہ چند لوگ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قراردادیں کس طرح منظور ہو رہی ہیں, کون کروا رہا ہے, یہ ہم نے پچھلے ویلاگز میں بھی بتایا ہے. تو وہاں سے ایک قرارداد منظور ہوتی ہے, اس قرارداد میں کہا جاتا ہے جی کہ معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں, اور سینیٹر ہدایت اللہ ہیں, ان کے ذریعے یہ آزاد ایک سینیٹر ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ 3 ماہ کے لیے انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کریں, اور امیدواروں کو نشانہ بنانے کے واقعات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن جو ہے ان کی شہادت ہوئی, اور ان کو نامعلوم افراد جو ہیں وہ قتل کر گئے. تو سیکیورٹی کو انہوں نے کہا جی کہ ہدایت اللہ صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں, جس کی وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ 3 مہینے جو ہیں وہ ڈیلے کر دیے جائیں. اب جب یہ بات ہوئی تو ذہن میں وہ آرمی چیف صاحب کا امریکہ کا دورہ آ گیا, کہ انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ فروری سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اب آپ جو ہے اس کو ذرا ملا لیں اس کے ساتھ, اور پھر معاملے کو آگے بڑھائیں. پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی امیدوار نہیں ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ نامینیشنز بھی پاکستان تحریک انصاف کے جمع ہوئے, اور پاکستان تحریک انصاف نے آج صوبائی اسمبلیوں اور پنجاب کی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان کر دیا. بڑے بڑے نام ان میں شامل ہیں, شاندانہ گلزار ہیں, علی محمد خان ہیں, شہریار آفریدی ہیں, اور باقی اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, جو ڈٹے رہے, وہ سارے اس لسٹ میں شامل ہیں, جن میں یاسمین راشد صاحب ہیں لاہور سے, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, اور کمل شوزب صاحبہ ہیں, اور اسلام آباد سے عامر مغل ہیں, شعیب شاہین ہیں, اور یہ کچھ نام ہیں. 266 میں سے 233 لوگوں کا جو ہے وہ نامینیشن آ گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور 33 لوگ ابھی بھی باقی ہیں. اب تینوں حضرات, ابھی یہ کھیل باقی ہے الیکشنز کا. اگر کل سپریم کورٹ سے آرڈر آ بھی جاتا ہے کہ بلہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا, پھر آپ اگلی گیم دیکھیے گا کہ پھر الیکشن کمیشن میں کیا معاملے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن میں پھر آپ دیکھیے کہ کون کون سے اور استعفے آتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب کے لیے بری خبر ہے جی. شیخ رشید صاحب کے اس دفعہ عمران خان صاحب نے الحاق نہیں کیا. انہوں نے کہا جی جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. تو شیخ رشید صاحب کے حلقے سے بھی دونوں حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اب خواتین حضرات, یہ بات کر لیں کہ پاکستان میں تو یہ معاملات چل رہے ہیں. پاکستان میں تو خود جو مقبول ترین لیڈر ہے, اور جو مسلم امہ میں بھی پاپولر لیڈر بننے کو جا رہا تھا, تو اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے آج اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو کل آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ گیا, کوئی بھی مسلم امہ کا ملک جو ہے وہ وہاں نہیں گیا. اس وقت جس وقت ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ دیکھیں کہ آج یہ جنگ جو ہے, اب اسرائیل کی جنگ جو ہے خطے میں بڑھتی جا رہی ہے, ایسکلیٹ ہوتی جا رہی ہے. یمن پہ حملہ کیا امریکہ نے اور یو کے نے مل کر, 73 تنصیبات 73 جگہوں پر جو ہے وہ اٹیک ہوا. ایران کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ انتہائی خراب ہو چکا ہے. اور ابھی یمن نے یہ کہا ہے کہ اگر سعودی عرب, قطر اور یو اے ای اپنی ایئر سپیس دیں گے یمن پہ حملے کے لیے, تو ہم اس کو حملہ تصور کریں گے ان کی جانب سے بھی, اور ہماری جنگ پھر ان کے ساتھ بھی ہوگی. تو یہ جنگ جو ہے, خطے کے حالات جو ہیں وہ انتہائی سنگین ہوتے جا رہے ہیں. چائنا بھی اس میں آلریڈی کودا ہوا ہے, رشیا بھی آلریڈی اس میں ہے پوری سپورٹ کے ساتھ, اسرائیل, حزب اللہ اس میں ہے, اس میں باقی جو خطے کے ایران خاص طور پہ ہے,
اور ایران کا اور اسرائیل کا بھی کانفلکٹ جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. تو جب حالات اس قسم کے ہو رہے ہیں تو پاکستان میں جان بوجھ کے سیاست جو ہے وہ اس طرف جو ہے گھمائی پھرائی جا رہی ہے. آنے والے دن جو ہے وہ بہت خطرناک ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ وقت سے پہلے اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کر لیں. خواتین و حضرات، انشاءاللہ یہ زندگی رہی تو آپ سے کل مزید بات چیت ہوگی پروگرام پاکستان میٹرز میں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.